پلوشہ خان صاحبہ، میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس انڈسٹری کو تالا لگا دو جو ڈیفالٹ کر رہے ہیں، جو ٹیکس ڈیفالٹ کر رہے ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز کے اوپر ڈیفالٹ کر رہے ہیں. لیکن اس ملک میں حالات ایسے بن چکے ہوئے ہیں، اگر وہ کما نہیں پا رہا، اگر وہ کچھ بنا نہیں پا رہا، اور وہ ٹیکس کہاں سے دے؟ اور پھر آپ کو معلوم ہے جو ہمارا نظام ہے، جہاں پہ کوہرشن بہت ہے، جہاں پہ ڈائریکٹ جو ٹیکس وصول کرنے والے کا جو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے ٹیکس دینے والے کے ساتھ، وہاں پہ وہ جو ہے معاملات طے کر کے، تو وہ معاملات بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن آپ آج وزیر اعظم کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بھی قرضوں میں زندگی کب تک گزاریں گے؟ آپ لوگ پچھلے 16 مہینے ان کے ساتھ تھے، آپ لوگوں نے اس وقت بھی بہت کوشش کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل فوراز پہ جا کے بینگ اے فورن منسٹر انہوں نے بہت گڈ ول بنانے کی کوشش کی. اب اگر آج پھر وہ یہ سمجھ رہے ہیں میاں شہباز شریف کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کشکول نہیں بھی ہے تب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کہیں بغل میں چھپایا ہوا ہے، تو آپ کیا پیپلز پارٹی کس طرح ان کو سپورٹ کرے گی تاکہ وہ ان چیلنجز سے نمٹ سکیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے سمیر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کشتی کا کپتان، کیپٹن آف دا شپ. وہ جو ہوتا ہے وہ کشتی کو جو ہے وہ طوفانوں سے بھی نکالتا ہے، اور کشتی کو بحفاظت جو ہے کنارے لگانے کا ذمہ اس شخص کا ہوتا ہے جو کپتان بنتا ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کو تیار، لیکن بہرحال سب سے جو بڑی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کی جو کشتی ہے اس کے کپتان میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اور بہر صورت جب انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوگی تو انہوں نے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایک روٹ میپ ہوگا. ان کے پاس ظاہر ہے انہوں نے اپنے بھائی سے بھی بات کی ہوگی، میاں محمد نواز شریف صاحب سے بھی کنسلٹ کیا ہوگا، یا جو بھی ان کے اپنے دماغ میں بات ہوگی کہ اس ملک کو ان کو پتہ تھا، وہ اس وقت 16 مہینے حکومت کر کے نکلے تھے، لہٰذا ان کو علم تھا کہ حالات اور معاملات جو ہے معیشت کے وہ اچھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے یہ دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر آئی ہے. اب آپ ذرا آج سب نے مذمت کا اظہار کیا، لیکن مجھے تو تشویش کا اظہار. اگر اس طریقے سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے چینی بھائیوں کو ایک بس میں زندہ جلا دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، چند سال ہی شاید پہلے کی یہ بات ہے. اسی طرح آج انہیں دوبارہ سوئسائڈ بامبنگ کا نشانہ بنائے گا. آپ مجھے بتائیے جن اہم جگہوں پر چین پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، یہ کون ہو سکتا ہے کہ جو چین اور پاکستان کے اس تعاون کو اس طرح سیبوٹاج کر رہے ہیں؟ اور یہ کس قدر تشویشناک بات ہے ان حالات میں جن میں ہم ابھی ہیں. اس سے چند دن پہلے گوادر میں اٹیک ہوا، وہ بھی اسی سلسلے کی، یہ کسی کو بھی سمجھ آ سکتے ایک کڑی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو میں مشورہ دینے والی تو نہیں ہوتی، لیکن اس معاملے میں ان کو چاہیے فوراً ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کریں، ایک ان کیمرہ سے. یہ میں نے تو خیر بہت سے اٹینڈ کیے، دیکھے، لیکن بہرحال کوئی ایک جو ہے اس میں جب سب مل بیٹھتے ہیں تو ایک سوچ آتی ہے سامنے، پھر سب اس کا ذمہ اٹھاتے ہیں ان حالات اور واقعات کا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جب بھارت یہاں میزائل تانے بیٹھا تھا پاکستان کے شہروں پہ، تو سب اکٹھے ہو گئے تھے. اس وقت شاید صرف عمران خان صاحب نہیں آئے تھے، باقی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی تھی. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب جو کشتی کا کپتان ہے وہ سب سے بڑا فرض اسی کا ہوتا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب کے پاس جو بھی پلان ہے، سینیٹر صاحبہ کمی ہے. صحیح، بالکل سینیٹر صاحبہ، لیکن آپ نے سینیٹر صاحبہ آپ نے ابھی ذکر کیا، یو اسٹارٹڈ آف ود دا شپ، کہ شپ کا کیپٹن. تو ایک تو یہ کہ کیا اس شپ پر پیپلز پارٹی سوار نہیں ہے، ایک سوال. دوسرا سوال، جب آپ کہتی ہیں کہ ان موجودہ حالات میں تمام پارٹیز کی ایک آل پارٹیز APC بلائی جائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اور پھر وہاں سے ان جو اس وقت جو حالات ہیں خاص طور پر دہشت گردی اور سیکیورٹی کے معاملات، ان کے اوپر سحر حاصل ڈسکشن کی جائے اور اس کے بعد راستہ نکالا جائے، تو کیا پیپلز پارٹی صرف APC کی حد تک ہی ساتھ ہے یا اس شپ میں بھی موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے شپ؟ بیکاز اگر کیپٹن ہے اور حکومت کا آپ حصہ ہیں تو ٹیکنیکلی آپ بھی تو اس شپ پر سوار ہیں. جی، میں نے آپ کو کہا کہ شپ پہ دیگر لوگ بھی سوار ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، ان کی آنت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فرض کپتان کا ہوتا ہے. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کو کوئی جھنڈی دکھانے کے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے، لیکن میاں شہباز شریف صاحب کل شاید آصف علی زرداری صاحب سے آج یا کل
آج شاید کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے باتیں تو ڈسکس ہوئی ہوگی. میں تو آپ نے مجھ سے پوچھا تو یہ میں آپ کو پیپلز پارٹی کی تو یہ پوزیشن نہیں کہہ رہی کہ کے پی سی، لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ان حالات میں ہمیشہ اچھا رہتا ہے. لیکن نہیں پھر آف بحث کورس پورا وہ تو پیپلز آئی پارٹی انڈرسٹینڈ، ضرور ان کا حصہ ہے. پیپلز آئی پارٹی ایگری، آئی نے ایگری. ہے، پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ صدر مملکت ہیں جو کہ پارلیمان کا حصہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے صحیح، ہم اپنی بالکل صحیح. ذمہ داری ہے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے حکومت کے فیصلہ تو ان کا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں کو تالا لگا دیا جائے آف تو کورس ضرور لگا کیپٹن دیں، ہیز لیکن ٹو پہلے ڈیسائیڈ. ایک منٹ ایگزیکٹلی. میں ذرا کہہ دوں آخری بات کہ ان لوگوں کے ان کے مالکان کو بلا جی کے جی تو پوچھیں کہ آپ جی کی جی. جو آپریٹنگ کاسٹ ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کیا؟ آپ کس وجہ سے بجلی، اور اگر آج ہم پہ یہ جو لاکھ 1.5 کے بل گر رہے ہیں سر پہ آ کے لوگوں کے بموں کی صورت میں IMF کے کہنے پہ، تو اگر کوئی نہ دے سکے تو کیا وہ مجرم ہے اس حالت میں جب اس کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ آمدنی نہ بڑھے. لہٰذا یہ بڑی اس کو ایک ہولسٹک اپروچ اور اس کو یہ ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، اور یہ انسانی المیہ کو ہم سب کو جو ہے اس میں ملک کو اس سے باہر نکالنے کی ہمارا فرض بنتا ہے. اور یہ جو آف کورس وی ہیو ٹو فیس اٹ ٹوگیدر. آئی انڈرسٹینڈ بٹ یہ سب کچھ پلوشا صاحبہ یو نو دیٹ. جی بالکل کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو طے ہو رہے ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی کچھ سختیاں آنی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا خیال ہے کہ آپ سب لوگ کریڈٹ لینا چاہیں گے، اگر کہیں پہ کوئی ڈیبٹ ہو رہا ہے تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ رویہ شروع سے ہی کچھ ایسا شروع کر دیا ہے. ارسا کے چیئرمین کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ اپنا زور ڈالا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے علم نہیں کہ نون لیگ کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن اس قسم کی باتیں جب اس قسم کی لیڈرز کرتے ہیں اس لیول کے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی جو ہے نا اٹکل ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے بات کرنا اس موقع پر، اب اس کو کیا سمجھا جائے؟ بات یہ ہے کہ ارسا ایک قانون کے تحت جو ہے آئین کے تحت چیئرمین آتا ہے، وہ سب صوبوں کی رضامندی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیبٹ ہے کریڈٹ ہے تو پھر رانا صاحب کو وہ وقت یاد کر لینا چاہیے جب آج سے جو ہے یہ جس وقت عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس وقت تو صدر آصف زرداری تھے جنہوں نے اس وقت کی مسلم لیگ نون میں جو ہے اس وقت تو تقریباً وینٹیلیٹر پہ تھی، اس میں جان ڈالی اور یہ ساری جو تحریک تھی یہ کامیاب ہوئی، اور جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا. اور سب تو ان کو نہیں سمجھ آئی کہ کریڈٹ کون لینا چاہتا ہے ڈیبٹ کون لینا چاہتا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں، آج بھی ہمیں نکال کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کو اپنی حکومت سے جس دن نکال کے دیکھیں گے صرف خسارہ بچے گا، اور وہ خسارہ پیدا کرنے کے لیے ان کی اپنی جماعت کے اندر سے کرمانی صاحب کی سے معافی کے ساتھ اس قدر ایجنڈا لگتا ہے مجھے دور سے دیکھتے ہوئے کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر مختلف لوگوں کے مختلف ایجنڈاز ہیں. ان کی اپنی جماعت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید نہیں چاہتے کہ وہ حکومت چلے، یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی کسی صورت جو ہے وہ کامیاب ہوتے دکھائی دیں. لہٰذا یہ بڑا اچھا ایسا فیصلہ تھا اس ماحول میں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس حکومت میں کابینہ کا حصہ بننے کا جو فیصلہ نہیں کیا، بہت اچھا فیصلہ ہے. کیونکہ کہ جو ہے دیکھ لیجیے رانا ثناء اللہ صاحب کوئی عام جو ہے ان کے کل کے آئے بنے ہوئے لیڈر تو نہیں ہے. وہ ایسی بات کرنے سے 100 دفعہ، اور نہ میاں جاوید لطیف صاحب اور نہ کوئی اس لیول کا آدمی 100 دفعہ بندہ میں آپ سے بات کری ہوں، میں 100 دفعہ سوچ کے ہر جملہ آپ کو کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہوں، جو کچھ میں کہوں گی آئی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. تو لہٰذا میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اس کے جواب میں ہماری پارٹی کی طرف سے بھی آج کوئی ری ایکشن آیا ہے، تو کیا یہ آپ کو ایسی روش نظر آتی ہے کہ ان مشکل حالات میں جو ہے وہ ویسے تو اب سولو پہ ہی ہیں، اپنی ان کی کابینہ ہے، انہیں کس بات کا مسئلہ ہے؟ صرف نمبرز کا مسئلہ ہے، انہیں خدشہ رہتا ہے، شک رہتا ہے، تو پھر شک کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے.
ابھی آپ نے اشارتاً بتایا کہ جس طرح بیل آؤٹ دیا پی ایم ایل این کو اور 16 مہینے آپ لوگ حکومت کا بھی حصہ رہے، اس پہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جس پہ گزری انہی کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کس طرح ہم نے گزارا کیا آپ لوگوں کے ساتھ. تو مطلب وہ تو حالانکہ اس وقت تو آپ لوگ حکومت کا حصہ تھے تو نہ گزارتے نا جی، نہیں اچھا لگ رہا تھا تو نہ گزارتے، اس وقت کہہ دیتے رانا صاحب. اس وقت نہیں کہا، اس وقت تو وہ جو ہے انٹیریئر منسٹر تھے پورا 16 ماہ. آج انہیں کیوں یاد آ رہا ہے؟ اس وقت تو ریزائن کر جاتے، یہ کہتے جی میرے استعفیٰ لیں، نہیں چلا جاتا مجھ سے ان کے ساتھ، یا وہ جاتے اپنی لیڈرشپ سے بات کرتے. یہ کیا فضول باتیں ہیں کہ وقت آئے تو حلوہ کھا لو اور بعد میں پھر الٹیاں کرتے پھرو؟ یہ کیا بات ہے؟ حلوہ کھایا تو ہضم کرو. یہ کیا، یہ جو ہے اس وقت کا کیا ہوا حلال ہے، وہی کام آج کیا ہوا حرام ہے. یہ سب باتیں میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتی. مجھے میری لیڈرشپ کی طرف سے ابھی تک تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ کہتی ہوں سب باتیں جو ہیں کہلانے سے کی جاتی ہیں، ایسے نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہ کوئی نہ کوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے میاں صاحب کو. بالکل صحیح فرمایا.